حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آسام میں بی جے پی کو دھکا لگنے کی خبر آ رہی ہے، یعنی کہ ان کی حلیف پارٹی کسی اور پارٹی میں شامل ہو رہی ہے۔ ایک لڑاکا مرغے نے اپنی ہی مالک کی جان کیسے لے لی، میں وہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو ٹک ٹاک اسٹار خودکشی کے معاملے میں اس وقت مہاراشٹر حکومت کے کابینہ وزیر کی جانب سے استعفیٰ دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مجلس سے ایک معاملے میں پھنس گئی۔ ایم ایل سی الیکشن میں بی جے پی و نرسمہا راؤ میں آخر ان دونوں میں کس کا انتخاب کرے گی، یہ اہم ترین سوال اٹھ کر کے آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں وہاں کیا فیصلہ لیتی ہے مجلس کی حکومت اور مجلس کی پارٹی۔ اور اس کے علاوہ کریڈٹ کمپنی کے نام پر کروڑوں ہڑپنے والا سرغنہ لکھنؤ میں گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو بھوپیش بگیل نے جو ہے اس وقت ساورکر اور شیاما پرساد کو ہیرو ماننے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میانمار میں 18 افراد کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں آسام۔ ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی شیڈول جاری ہونے کے بعد سیاسی شیرازہ بندیاں اس وقت پورے ملک میں شروع ہو چکی ہیں۔ دل بدلی اور سودے بازی کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ آسام میں حکمراں پارٹی بی جے پی کو آج اس وقت دھکا لگا جب اس کے حلیف پارٹی بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ نے اعلان کیا کہ وہ بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے سے علیحدہ ہو کر کانگریس زیر قیادت اتحاد میں شامل ہو کر آنے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے ہاتھ مضبوط کرے گی۔ بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ کے صدر ہگراما موہیلر نے کہا کہ اب ہماری بی جے پی سے کوئی دوستی نہیں، آسام میں امن، اتحاد و ترقی کے لیے ہم کام کریں گے، ایک مستحکم حکومت لائیں گے، حکومت کرپشن سے پاک ہوگی۔ انہوں نے فیس بک پر اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ نے مہاجتھا یعنی کہ کانگریس اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، 5 علاقوں میں 5 ریاستوں میں تاریخ کے اعلان کے بعد آسام میں بی جے پی کو یہ بہت بڑا دھکا ہے، جو خود اسی کے حلیف پارٹی نکل کر کے اس وقت کانگریس میں شامل ہونے کے بعد اب تبصروں کا ایک دور چل نکلا ہے، سوشل میڈیا میں بھی اور مین اسٹریم میڈیا میں اس بات کو لے کر کے الگ الگ تبصرے جاری ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، جنوبی بھارتی شہر حیدرآباد سے ملنے والی ایک رپورٹوں کے مطابق ایک مرغے نے اپنے مالک کی جان لے لی۔ اور ہوا کیسے؟ یہ اصل میں گزشتہ ہفتے پیش آیا تھا یہ واقعہ۔ ریاست تلنگانہ کی پولیس نے اس کی اطلاع کل اتوار کو 28 فروری کے روز دی تھی نامہ نگاروں کے سامنے۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں جہاں روایتی طور پر مرغوں سمیت جانوروں کی کئی طرح کی لڑائیوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، ایسی سرگرمیوں پر گزشتہ نصف صدی سے بھی زائد عرصے سے قانون پابندی عائد ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی روایات اور مشغلوں کا ابھی تک پوری طرح خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ کئی شہروں اور دیہات میں آج بھی ایسے مقابلوں کا غیر قانونی انعقاد کیا جاتا ہے۔ تلنگانہ کی پولیس نے بتایا کہ واقعہ لوتھونور گاؤں میں پیش آیا۔ مرغوں کی لڑائی کے شوقین ایک 45 سالہ بھارتی شہری تھانگولا ستیش نے ایسے ہی ایک مقابلے کے لیے اپنے مرغے کی ٹانگ سے اس لیے 3 انچ لمبا ایک بلیڈ باندھ دیا تھا کہ پرندہ مقابلے کے دوران اپنے حریف جانور کو زخمی کر کے آسانی سے ہرا سکے۔ لیکن مقابلے سے کچھ ہی دیر قبل جب ستیش اپنے مرغے کو اس لڑائی کے لیے تیار کر رہا تھا، اس پرندے نے گھبرا کر اپنے مالک کے گود میں اس بلیڈ کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گیا اور زور سے پھڑپڑانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مرغے کی اس پھڑپڑاہٹ نے مالک کی جان اس لیے لے لی کیونکہ اس کے زیر ناف بہت بڑی چوٹ آ گئی تھی۔ موت زیادہ خون بہہ جانے سے ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے انسپکٹر جیون نے بتایا کہ مرغے کے مالک کو اس 3 انچ لمبے بلیڈ سے لگنے والا زخم اتنا شدید تھا
کہ فوری طور پر اس کا بہت زیادہ خون بہنا شروع ہو گیا اور علاج کے لیے اسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر بہت زیادہ خون بہہ جانے کے باعث تھانگولہ ستیش راستے میں انتقال کر گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے جو مرغوں کو لڑاتے ہیں اور اس میں چاقو باندھتے ہیں۔ ایسے بھارت میں الگ الگ بہت ساری روایتی لڑائیاں ہیں جو خون خرابی کی ہوتی ہیں۔ آپ دیہاتوں میں جائیں گے، جیسے مثال کے طور پر جو منگلور وغیرہ کے علاقے میں دیکھ لیجئے، وہاں پر کس طرح جو ہے بھینسوں کو، بیلوں کو بھگانے کی جانے الگ الگ طرح کی وہاں کے کھیل ہوتے ہیں جو واقعی میں جان لیوا ہوتے ہیں۔ اس میں سے یہ بھی ایک تھا۔ یہ تو بس مرغوں میں آپس میں لڑایا جاتا ہے، لیکن جو بلیڈ باندھا گیا تھا وہ مال کے ہی تکلیف کا باعث بنا۔ اس وقت یہ خبر بہت زیادہ سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے، اور یہ مرغا بھی، جس کو قاتل مرغا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ٹک ٹاک اسٹار کی خودکشی نے مہاراشٹر حکومت کے کابینہ وزیر سنجے راتھوڑ کو آخر استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ شیوسینا لیڈر مہاراشٹر کی مہا وکاس اگھاڑی حکومت میں محکمہ جنگلات کے کابینی وزیر سنجے راتھوڑ نے آج اپنا استعفیٰ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کو سونپ دیا۔ ممبئی میں واقع وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ ورشا وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے سے اپنی بیوی کے ہمراہ ملاقات کرتے ہوئے راتھوڑ نے وزیر اعلیٰ کو اپنا استعفیٰ سونپا۔ یاد رہے کہ بنجارا سماج کے لیڈران نے راتھوڑ کی مخالفت کی تھی۔ 22 سالہ ٹک ٹاک اسٹار پوجا چوہان خودکشی معاملے میں وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے خود راتھوڑ کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا تھا۔ شیوسینا ذرائع کے مطابق راتھوڑ کو عہدے سے ہٹانے کے متعلق شیوسینا لیڈران کا ایک گروہ اندرونی طور پر خفا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ این سی پی کی ریاستی و کابینی وزیر دھننجے منڈے کو عصمت کے الزام کے بعد این سی پی نے نہیں ہٹایا تو راتھوڑ کے معاملے میں جلد بازی کیوں کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جس خاتون یہ ٹک ٹاک اسٹار نے خودکشی کی تھی، اس معاملے میں جو ہے اس کو کھینچا جا رہا تھا، یعنی کہ ورشا بنگلے پر جو پہنچے تھے وزیر، جن کا نام جو ہے اس وقت سنجے راتھوڑ ہے، ان پر لگاتار الزام لگا تھا کہ انہوں نے اس کا استحصال کیا، اور الگ الگ طرح کی یہی وجہ ہے کہ جو ہے ان کو جو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا، اور آج ان کی استعفیٰ دینے کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، مجلس ایک فیصلہ کس طرح کر سکتی ہے، یہ ایک اہم ترین سوال ہے اس وقت، اس لیے کہ کانگریس رکن پارلیمنٹ یہ ریونت ریڈی نے مجلس کے صدر اسدالدین اویسی سوال کیا ہے کہ گریجویٹ ایم ایل سی انتخابات میں وہ بی جے پی اور پی وی نرسمہا راؤ میں سے کس کا انتخاب کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس واحد سیکولر جماعت ہے، لہٰذا مجلس کو دونوں نشستوں پر کانگریس کی تائید کا اعلان کرنا چاہیے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ایک طرف بی جے پی ہے جو درپردہ ٹی آر ایس کی حلیف جماعت ہے، تو دوسری طرف ٹی آر ایس نے پی وی نرسمہا راؤ کی دختر کو امیدوار بنایا ہے۔ مجلس بابری مسجد کی شہادت کے لیے نرسمہا راؤ کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ ایسے میں کونسل انتخابات میں مجلس کے پاس بی جے پی اور نرسمہا راؤ میں کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ٹی آر ایس اگر پی وی نرسمہا راؤ کی دختر کو امیدوار بنایا ہے تو مجلس اس طور پر پھنس جائے گی کہ وہ ٹی آر ایس کی حمایت کرتی ہے، اور ٹی آر ایس نے خود پی وی نرسمہا راؤ کی دختر کو امیدوار بنایا، اور ٹی آر ایس اور پی وی نرسمہا راؤ کو لے کر کے مجلس ہمیشہ کہتی ہے کہ بابری مسجد شہادت میں پی وی نرسمہا راؤ کا بہت بڑا رول تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اس کی مجلس کو خود انہی کی حمایت والی پارٹی نے اگر امیدوار بنایا تو مجلس پھنس سکتی ہے۔ اس کا فیصلہ اہم ہو سکتا ہے کہ آخر اب وہ نرسمہا راؤ کی بیٹی کا ساتھ دیں گے، اگر دیں گے تو ٹی آر ایس کا ساتھ دینا ہوگا، تو پی وی نرسمہا راؤ کی دختر کو ساتھ دینا ہوگا۔ اس سے ہٹ کر کے دوسری طرف بی جے پی ہے، بی جے پی کے ساتھ تو ویسے بھی اس کو الزامات لگتے رہتے ہیں کہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، اگر اس کا ساتھ دے گی تو اس پر یہ ٹھپا پوری طرح سے واضح ہو جائے گا، اور اگر ٹی آر ایس کے ساتھ جاتی ہے تو نرسمہا راؤ کی دختر کو امیدوار حمایت کرنے کی بات سامنے آئے گی، تو پھر ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے، وہ ہے سیکولر جماعت کانگریس کا۔ یہ ماننا ہے کانگریس رکن پارلیمنٹ یہ ریونت ریڈی کا، یعنی اس طور پر دیکھا جائے تو اس معاملے میں مجلس اس وقت پوری طرح سے پھنس چکی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسدالدین اویسی کے پاس الفاظ بھی ہیں، ان کے پاس بہانے بازی بھی ہیں، اور ایک کھرے اور نکھرے ہوئے سیاسی لیڈر ہے۔ دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں اور کس کی جانب بڑھتے ہیں، اور کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کس طرح کی بہانہ یا کس طرح کی وجہ پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے۔ بہرکیف آئیے ناظرین بات کرتے ہیں کریڈٹ کمپنی کے نام پر کروڑوں ہڑپنے والے سرغنے کی گرفتاری آج لکھنؤ سے ہوئی ہے۔ جی ہاں، کیمونا کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے نام پر اتراکھنڈ کے کماؤں کے سادہ لوہ لوگوں سے کروڑوں روپے ہڑپنے والے ملزم کو پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب رہی۔ پولیس نے ملزم کو لکھنؤ سے گرفتار کیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کیمونا کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی نامی کمپنی کی جانب سے کماؤں کے 4 اضلاع الموڑا، پتھورا گڑھ، باگیشور اور چمپاوت میں ایک الگ الگ دفتر کھولے گئے، اور کلیدی ملزم لوگوں
कई तरह के सब्ज बाग दिखाकर लोगों को करोड़ों रुपए की रकम हड़प कर फरार हो गया। कंपनी के खिलाफ 4 अजला में 21 मामले दर्ज हुए थे। कमाऊं के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ पुलिस अजय रोतेला के नोटिस में आने के बाद सोसाइटी के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चंपावत के पुलिस सुपरिटेंडेंट लोकेश्वर सिंह की सरबराही में 2 टीमें तश्कील दी गई। लोकेश्वर सिंह ने कहा कि पहले चारों अजला के इंस्पेक्टरों की एक मीटिंग तलब की गई थी और सोसाइटी के खिलाफ मौजूद हकाइक को जमा किया गया था। इसके बाद मुलजिम के बारे में इत्तला मिली कि वो लखनऊ में वाक़ अलीगंज के सेक्टर जे में 17 में रहाइश पजीर है। बिलाखिर पुलिस ने मुलजिम को हफ्ते के रोज़ लखनऊ के थाना भवनी में गिरफ्तार किया। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी ने जो कि कमाऊं डिवीजन के 3285 गरीब और सादालू लोगों से तकरीबन 10 करोड़ रुपए की रकम हड़प कर चुका है, उनको अलग अलग तरह के बाग दिखा करके। और ऐसी कंपनियां बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो है किस तरह से जो है गरीब लोग और मुतवस्सित लोगों को लालच दे करके लूटने का बहाना चल निकला है। लूटने वाली कंपनी, अब इसकी गिरफ्तारी है। देखना है कि 10 करोड़ रुपए किस तरह से जो उसने लूटा और उसको किस तरह वापस लौटाएगा वहाँ के लोगों को। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखूं और वो है म्यांमार से आ रही खबर है। म्यांमार में फ़ौजी बगावत के बाद होने वाले एहतिजाजी मुजाहरों के दौरान कल मैंने एक ख़बर आप लोगों के सामने पेश की थी कि 2 अफराद का इंतकाल हुआ है, 2 अफराद हलाक हुए हैं फ़ौजी झड़पों में। लेकिन असल में जो इस वक्त ख़बर आ रही है वो ये है कि 18 अफराद की हलाकत पूरी तरह से उसकी तस्दीक हो चुकी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 अफराद और एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है आवाम रास्ते पर निकल आ रहे हैं, लेकिन फ़ौजी पूरी तरह से इनको लोगों को मुंतशिर करने के लिए शूट आउट का सहारा ले रही है। तो कहीं पर लाठीचार्ज कर रही है, कहीं डंडों से मार रही है, कहीं गिरफ्तारी भी हो रही हैं। खबर ये आ रही कि कई सैकड़ों लोगों को जो है गिरफ़्तार किया जा चुका है और अभी तक तादाद एहतिजाज के दौरान मरने वालों की तादाद वो भी जो है 100 के करीब पहुंचती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं पर ज़ख्मियों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, म्यांमार की फ़ौज ने 1 फरवरी को आंग सान सूची की हुकूमत का तख्ता उलट कर मार्शल लॉ लगा दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में फ़ौज मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला अभी तक जारी है। आंसू गैस और रबड़ की गोलियाँ लगातार इस्तेमाल की जा रही हैं और नाकामी पर बाज़ मकामात पर सीधी फायरिंग भी की जा रही है, जिसमें कई हलाकतें हो रही हैं। ये हालात है उस म्यांमार का जहाँ पर कुछ साल कबल मुसलमानों पर जुल्म सितम हुए देखा गया था। इस बीच नाज़रीन गिरामी, अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवान ने कहा है कि अमेरिका म्यांमार में हालिया रोनुमा हुए तशद्दुद के सिलसिले में उसके खिलाफ नई कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। जेक सुलिवान ने इतवार के रोज़ कहा, हम बहर हिंद खित्ते और दुनिया भर के इत्तेहादियों के साथ करीबी हम आहंगी जारी रखेंगे ताकि तशद्दुद के लिए ज़िम्मेदार लोगों को पकड़ सके और म्यांमार के लोगों की तय अपनी हिमायत को मजबूत कर सके। तशद्दुद के इस ताज़ा तरीन कहर और हालिया बगावत के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ इजाफी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है अमेरिका। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के मुताबिक म्यांमार में इतवार को पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन रोनुमा हुए तशद्दुद के नतीजे में बहुत सारे अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसके चलते इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से म्यांमार पर मज़ीद पाबंदियाँ भी आयद कर सकता है और फिर जो है वो मकामी और आसपास के इलाकों का साथ लेकर के यहाँ पर चढ़ाई भी कर सकता है। ये इशारा मिल रहा है अमेरिका की जानिब से। वैसे नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप मुझसे मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी